آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تلخ بیانی اور ایک طرح کی الفاظ کی جنگ دیکھی ہے، خاص طور پر حال ہی میں ایران کے ساتھ پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر امریکی دستخط کے بعد۔ اسرائیل جو کہ امریکہ کا لانگ ٹرم اور قریبی اتحادی ہے اور کچھ مبصرین کے مطابق جس کے پرزور اصرار پر امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بنا، وہ اس ایگریمنٹ سے خوش نہیں ہے، یہ تو واضح ہے۔ انفیکٹ اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو کے حامی میڈیا اداروں نے ٹرمپ کے مشیروں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایم او یو پر امریکی صدر کے دستخط کے بعد بھی اسرائیل نے لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ حالانکہ لبنان میں جنگ بندی اور وہاں سے اسرائیلی فوجوں کا مکمل انخلاء ایران کی بڑی شرطوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو نے خود تو کچھ نہیں کہا، لیکن اسرائیل کے فائنانس منسٹر بیتسلیل سموٹرچ اور نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایٹمر بین گویر نے بہت پبلکلی اس ڈیل کی مخالفت کی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے بھی کئی سخت بیان سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے بغیر اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران سے متعلق صدر ٹرمپ کے نئے میمورنڈم کا دفاع اور اسرائیلی رد عمل پر شدید تنقید کی ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آخر ہو کیا رہا ہے۔ کیا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ پبلک دوری وقتی ہے یا اس کے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پچھلے کچھ عرصے میں جہاں امریکہ ایک طرف ایران کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا نظر آیا، وہیں اسرائیل کی طرف سے لبنان پر مسلسل حملوں کی وجہ سے ہونے والی ایسکلیشن سے پریشان بھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ماضی میں بھی امریکہ کئی بار اسرائیل سے پریشان ضرور ہوا ہے، لیکن مبصرین کے مطابق صدر آئزن ہاور کے دور کے دوران اور اس کے بعد یعنی 1953 کے بعد امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر تنقید ہمیشہ بند کمروں میں پبلک کی نظروں سے دور ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ان اسرائیلی وزراء کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جو ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر اعتراض کر رہے تھے۔ Cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. مبصرین کے مطابق وینس کی طرف سے کھلے عام اور اس قدر دو ٹوک انداز میں اسرائیلی وزراء کو نشانہ بنانا غیر متوقع تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، صرف جے ڈی وینس ہی نہیں، خود صدر ٹرمپ نے بھی ریسنٹلی کافی کھل کر اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پر تنقید کی ہے۔ I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. اسی ماہ صدر ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نیتنیاہو کو پاگل پن کا مظاہرہ کرنے والا قرار دیا تھا۔ We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. جب ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران اسرائیلی حملوں نے بیروت کو نشانہ بنایا تھا تو صدر ٹرمپ نے نیتنیاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صورتحال کا درست اندازہ ہی نہیں۔ یعنی حالیہ مہینوں میں واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بعض اہم معاملات پر اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں۔ تو کیا یہ اختلافات اور برہمی وقتی ہے یا ان کا اثر دونوں ممالک کے لانگ ٹرم تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے؟ میں نے یہی سوال عالمی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی سے پوچھا۔ نہیں، میں کوئی لانگ ٹرم اثرات نہیں دیکھتی، بلکہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ نتنیاہو جو ہیں وہ اس پوری صورتحال میں فال گائے ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو غصہ اور ناراضگی ہے وہ نتنیاہو کے کانڈکٹ اور بیہیویئر سے ہے، اور وہ صرف امریکہ کو نہیں ہے، وہ اب اسرائیل کے اندر بھی ہے۔ اسرائیل کے اندر ایران وار کے لیے سپورٹ تھی، لیکن اب وہاں پر 90% لوگ، جب یہ کوئی پول آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران سے یہ جنگ ہار گیا ہے۔ امریکہ میں یہ غصہ ہے کہ شاید اسرائیل نے بلکہ پرٹیکولرلی پرائم منسٹر نتنیاہو نے انہیں ان سم ویز مس گائیڈ کیا جب ان کو اس جنگ کا حصہ بنایا گیا،
اور جس طرح اس کو واک ان دا پارک پینٹ کیا گیا تھا یہ وہ نہیں نکلی. دوسری طرف اگر آپ اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ بظاہر بڑھتی ہوئی خلیج زیر بحث ہے. اسرائیل کے بڑے اخبارات اور میڈیا میں شائع ہونے والے مضامین میں صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ عبوری معاہدہ کر کے اسرائیل کو اس کے سب سے بڑے دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ایران کے ساتھ مشترکہ امریکی اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے اس معاہدے کی بنیادی شرائط منظر عام پر آنے کے بعد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو دھوکہ دیا ہے. اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے بجائے اسے ایک سفارتی راستہ فراہم کرتا ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اگرچہ کھل کر ناراضی کا اظہار نہیں کیا لیکن انہوں نے غرب اردن میں اسرائیلی ریزرو فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ اسرائیل کو اب خود پر انحصار کرنا ہوگا. ہم 30 سالوں میں کہاں ہوں گے یہ ہماری طاقت پر منحصر ہے اور اس لیے ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ مزید مضبوطی پیدا کر رہا ہے. میں ہتھیاروں کی آزادی چاہتا ہوں. میں اس حمایت کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتا ہوں جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اور جو مجھے کئی برسوں سے اپنے امریکی دوستوں کی طرف سے ملی ہے. میں آج کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے خود مختار ہتھیاروں کے نظام کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ہتھیار تیار کرنے، مزید طاقت پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ طاقت کو متعارف کروانے کے لیے خود مختار ہتھیاروں کا نظام چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ بتسلیل سموٹرچ اور قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گویر دونوں نے اس عبوری معاہدے کی کھل کر مخالفت کی ہے. بن گویر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، امریکہ کا پورا احترام کرتے ہوئے اسرائیل کو پوری دنیا پر واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کا خون اور ہمارے شہریوں کی سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر سمجھوتا کیا جا سکے. پورا لبنان جلنا چاہیے. اس پوسٹ کے کچھ دیر بعد ہی ایکس نے اپنی پالیسیز کی خلاف ورزی کے باعث اس پوسٹ تک رسائی محدود کر دی. ان سخت بیانات سے تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اندر ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اختلافات صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ واضح سیاسی شکل اختیار کر رہے ہیں. میں نے اسی بارے میں یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پہلے ان سے یہی پوچھا کہ کیا اسرائیل میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے دور ہو رہا ہے؟ نہیں، یہاں پر وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تو اس پر کسی طرح کا رد عمل نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایک کانفرنس میں پیر کے روز کہا کہ تقریباً ہر مسئلے پر وہ اور ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں، دے سی آئی ٹو آئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے مدعے ہیں جس پر ان میں بنیادی اختلافات بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے کسی طرح کی اس پر تنقید نہیں کی ہے. جس طرح کا فیصلہ ہوا ہے امریکہ کا یا پھر امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے طرف سے جو سخت بیانات آئے ہیں اس کو بھی لے کر کے انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. لیکن یہاں پر زیادہ تر ویسے آپ بات کریں تو جو یہاں کے رہنما ہیں، جتنے سیاست دان ہیں، ان کا ماننا جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے دغا کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. کچھ نے کھل کر کے جو ہے بیان دیے ہیں. یہاں پر نیشنل سیکیورٹی منسٹر جو ہیں ایتمار بن گویر، یا پھر یہاں پر جو فائنانس منسٹر ہیں بتسلیل سموٹرچ، انہوں نے کھل کر کے ایک طرح سے اپنی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اس کا اظہار کیا ہے. لیکن عام لوگ ہیں، اگر آپ ان سے بات کر رہے ہو تو مجھے ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس میں اس طرح کی فیلنگ نہ ہو، جو وہ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ امریکہ نے اسرائیل کو دغا کیا ہے. اور جس طرح سے بات چیت بھی چلی ہے، جس طرح سے نیگوسیشنز ہوئے، اس میں اسرائیل کو جس طرح سے بالکل الگ کر کے، اسے درکنار کر کے جس طرح سے سارے فیصلے لیے گئے، اس کو لے کر کے بھی لوگ جو ہیں یہاں پر ناراض ہیں. تو اس کانٹیکس میں جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو، ان کا فیوچر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جو ڈیل ہوئی ہے ایران اور امریکہ کی، کیا اس سے ان کے کریئر پر امپیکٹ پڑا ہے؟ ان کے کریئر پر بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل میں بڑا حیران تھا، میں تل ابیب گیا ہوا تھا اور وہاں پر کئی لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، اور اس میں کئی سارے ایسے لوگ ملے جو کہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہ صرف بنیامین نیتن یاہو کے سپورٹرز رہے ہیں، وہ لیکود کے جو ہیں، ان کی جو رولنگ پارٹی ہے، اس تنظیم کو ہی انہوں نے ہمیشہ آج تک جو ہے ووٹ کیا ہے. اور اس بار ان میں سے سبھی کا تقریباً یہ کہنا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں لیکود یا بنیامین نیتن یاہو کے لیے ووٹ نہیں کریں گے. اوور آل اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے اسرائیل میں؟ کیا نائب صدر ہیں، اوبیسلی کافی پاورفل پوزیشن میں ہیں، ان کے جو بیانات جس طرح کے آئے ہیں
ابھی ریسنٹلی، اس کے بارے میں وہاں کس طرح کی بات ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی بقا کو جو ہے برقرار رکھنا وہ بغیر امریکی سپورٹ کے تقریباً ناممکن ہے. یہ اس بات کو سبھی جو ہے قبول کرتے ہیں یہاں پر. لیکن یہ جو بیان آیا ہے اس کو لے کر کے ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ یہاں پر لوگ اسے ایک پارٹنرشپ کے طور پر دیکھتے رہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی مسائل ہیں جس میں کہ اسرائیل امریکہ کی کافی مدد کرتا رہا. اسرائیل کے چینل 12 ٹی وی کے ایک تازہ سروے کے مطابق صرف 11% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ میں ان کا ملک فاتح رہا. اس کے برعکس 71% شرکاء نے کہا کہ انہیں اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ پر اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے اعتماد نہیں رہا. آئیں دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر اسرائیلی شہری کیا کہتے ہیں. Netanyahu should do exactly what he wants to do and not be like harassed by Donald Trump. We would like to protect our country from other terror activities. Netanyahu has no choice. He is not able to give Trump everything he wants because we have to stay living here. We have to survive. I believe the agreement with Iran is a grave mistake. It will only lead to more and more violence. Iran is not a state that can be negotiated with in good faith. At the beginning of the war, there was some kind of euphoria in America, and they were showering praise on our Air Force, Mossad, our government, etc. And right now they need somebody to blame. دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد عموماً جدید عالمی تاریخ کے قریب ترین تعلقات میں شمار کیا جاتا ہے. امریکہ نے 1948 میں اسرائیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے. انفیکٹ اسرائیل کے قیام کے بعد اسے باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک امریکہ تھا. امریکہ ہر سال اسرائیل کو $3.8 بلین کی دفاعی امداد فراہم کرتا ہے. اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے اب تک امریکہ سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ غیر ملکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے. فائنینشل پہلو کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کا ایک سیاسی اور نظریاتی پہلو بھی ہے. امریکی صدر JF کینیڈی نے اس رشتے کے لیے اسپیشل ریلیشن شپ یعنی خصوصی رشتے کی اصطلاح استعمال کی تھی. اس کے بعد صدر لنڈن جانسن نے اسرائیل کو امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھتے ہوئے اسے ایڈوانسڈ اوفینسو ویپنز بھیجے. صدر نکسن نے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی اور معاشی امداد میں وسیع اضافہ کیا. امریکی صدر جیمی کارٹر نے 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے میں اہم ثالث کا کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد صدر رونلڈ ریگن کی انتظامیہ نے پیس پروسیس سے خود کو دور کیا. سوویت یونین پر مرکوز اپنی خارجہ پالیسی کے تناظر میں ریگن دور میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ایک نئی اور زیادہ مضبوط اسٹریٹجک سطح تک پہنچ گئے. سابق امریکی سیکرٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، جس پر کوئی امریکی فوجی سوار نہیں، اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے. صدر کلنٹن کے دور میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان اوسلو اکارڈ سائن ہوئے، لیکن صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں 9/11 کے بعد اسرائیل اور امریکی مفادات مزید قریب ہوتے نظر آئے. صدر اوباما کے دور میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران امریکہ نے مجموعی طور پر اسرائیل کی حمایت پر قرار رکھی. صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں ہونے والے ابراہیم اکارڈز نے عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے ایک نئے مرحلے کی بنیاد رکھی. پھر صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے تحت بھی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے سے متعلق بات چیت جاری رہی. ان کوششوں میں یہ مفروضہ شامل تھا کہ عرب اسرائیل تنازع کو فلسطینی مسئلے کے مکمل حل کے بغیر بھی کسی حد تک آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تاہم اسرائیل کی غزہ پر جنگ نے اس سوچ کو چیلنج کیا اور یہ سوال مزید نمایاں کر دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی مسئلے کا حل کس حد تک ناگزیر ہے. اسی تناظر میں مبصرین کہتے آئے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت انشیکبل یعنی غیر متزلزل اور مضبوط ہے. تو کیا اب بھی ایسا ہے یا پھر واقعی اسپیشل ریلیشن شپ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریلیشن شپ فریکچر ہوئی ہے اور نتن یاہو اور امریکہ کی ریلیشن شپ فریکچر ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اور امریکہ کی ریلیشن شپ فریکچر ہوئی ہے. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. تو وہ اگر انہیں ضرورت پڑی کسی کے اوپر اس پوری صورتحال کو بلیم کرنے کی تو سب سے آسان اسکیپ کوٹ اس میں نتن یاہو ہیں. وہ فال گائے ہو سکتے ہیں سچویشن میں.
یعنی جو اسرائیل امریکی ریلیشن شپ ہے اس کو آئی تھنک JFK نے اس کے لیے ایک اسپیشل ریلیشن شپ کی جو اصطلاح ہے وہ پہلی دفعہ استعمال کی تھی, تو آپ کو لگتا ہے وہ اسپیشل ریلیشن شپ اب بھی برقرار ہے, اس میں دراڑیں اس طرح سے نہیں پڑی؟ نہیں جی, میں تو بالکل واضح طور پہ کہتی ہوں, جو ایک پولیس پوسٹ کی اور لسننگ پوسٹ کی امریکہ کو ضرورت تھی ویسٹ ایشیا میں, اب ود رائزنگ ایرانین انفلوئنس اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے. یہاں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو بظاہر ٹینشن چل رہی ہے, اس کا اسرائیل پر اور مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ پر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو رپورٹڈ ٹینشنز کے باوجود امریکہ کی جانب سے اپنے قریبی اتحادی کے لیے حمایت میں کوئی واضح کمی نہیں آئی ہے. انفیکٹ مبصرین کہتے ہیں کہ ایران جنگ سے پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیے گئے معاہدے نے اسرائیل کو فلسطینی علاقے میں اپنی موجودگی اور کنٹرول مزید مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں امریکہ اور اسرائیلی قیادت کے درمیان بعض اوقات شدید عوامی اختلافات کے باوجود دفاعی تعاون اور فوجی امداد کا سلسلہ برقرار بلکہ بعض اوقات مزید گہرا ہوتا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو نے 2015 میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کے ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر سخت تنقید کی تھی, لیکن اسی دور میں اوباما انتظامیہ نے اسرائیل کے ساتھ $38 ارب کا تاریخ کا سب سے بڑا فوجی امدادی پیکج طے کیا. تو ایسے میں کیا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ان بظاہر ٹینشنز کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی زمینی حقیقت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ میرا خیال ہے اس کے اور بہت سارے محرکات ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر اب سیریس ری تھنک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے اب ہمیں پیسے دیں. وہ اپنے نیٹو الائز کو بھی یہی کہتے تھے یورپ میں, اور وہ اپنے ویسٹ ایشین الائز کو بھی یہی کہتے تھے. اور اس کے بعد جس طور یہ جنگ چلی اور جس طرح ان کی سیکیورٹی کمپرومائزڈ رہی, تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انہیں آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کی طرف جانا ہے. سب سے پہلے سعودی عرب نے نقصان اٹھایا, اور سعودی عرب نے انسٹیٹیوشنلائز کیا اپنا رشتہ پاکستان کے ساتھ. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ R4 کی ایک پیرلل میٹنگ ہوئی تھی ایجپٹ میں. اس میں ایجپٹ تھا, ترکیہ تھا, سعودی عربیہ تھا, پاکستان تھا. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہوگی. اور میں اسلامک نیٹو کا لفظ تو بالکل نہیں استعمال کرتی, لیکن الٹرنیٹیوز کی تلاش میں مجھے گلف اسٹیٹس بھی نظر آتی ہیں. تو اسٹریٹجک کنورجنس امریکہ سے رہے گی, اکنامک کنورجنس امریکہ سے رہے گی, لیکن سیکیورٹی فریم ورکس میں وہ الٹرنیٹیوز کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایران سے نان اگریشن پیکٹ کی اب بات ہو رہی ہے. جو خطے میں عرب ممالک ہیں جن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ ممکنہ ڈیل ہے, جو ایگریمنٹ ہے, وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ بہت خوشی اور اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کہ وہ تو JCPOA سے بھی خوش نہیں تھے. وہ تو 2015 کی ڈیل کو بھی کمپرومائز سمجھتے تھے. اور دیکھیے گلف اسٹیٹس کے پاس 3 آپشنز ہیں. وہ ایران کو بیٹل فیلڈ پہ تو نہیں کنفرنٹ کرنا چاہیں گے نا, تو پھر وہ یہی ہے کہ اکنامک کوآپریشن ہو, ٹریڈ ہو, انگیجمنٹ ہو. تو اور ایران از اوپن ٹو دیٹ, کیونکہ ایران نے اکنامک اسٹرینگولیشن اتنے عرصے برداشت کی ہے. تو اب ایران چاہے گا کہ وہ امریکن انفلوئنس کو کاؤنٹر کرے اس خطے میں, تاکہ وہ ان اسٹیٹس کو کلٹیویٹ کر لے. اس لیے امریکہ اور اسرائیل کی تعلقات اب بہتر ہوتے دیکھیں گے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آخر ہو کیا رہا ہے, اور کیا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ پبلک دوری وقتی ہے یا اس کے مشرق وسطیٰ کے لیے دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا حالیہ امریکی MOU کئی اسرائیلی ریڈ لائنز کراس کرتا ہے. لبنان میں اسرائیلی کارروائی کو روکنے کا مطالبہ, ایران کی تیل کی انڈسٹری پر امریکی پابندیوں کا خاتمہ اور اس کی پورٹس پر بلاکیڈ ختم کرنا. مبصرین کے مطابق امریکہ نے اس معاہدے کے تحت ایران کو ایک سروائیول پلان دیا ہے جسے اسرائیل ایک سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دیرپا اور تاریخی تعلقات بہت مضبوط اور لیئرڈ ہیں. بھلے ہی غزہ اور ایران جنگ نے اس رشتے کی ڈائنامکس کو وقتی طور پر بظاہر تبدیل کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رشتہ بہت زیادہ کمزور یا ختم ہو گیا ہے. اگر مشرق وسطیٰ کے زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی آتی بھی ہے تو مبصرین کے مطابق اس کی بڑی وجہ امریکہ اسرائیل تعلقات سے زیادہ شاید ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ثابت ہو.